معاونین واللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اس خاندان دے جملہ مرحومین 14 دی شفاعت نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین حاضر ہو مولا ہر شیعہ سنی دی حاضری اپنی درگاہ قبول فرمائے۔ بارہویں آقا علیہ السلام دے ظہور وچ تعجیل فرمائے۔ آمین آکھن والیاں سرکار دے قدمچ کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند پڑھ دو، اللہم صلی اللہ۔ انتہائی قابل احترام محبان اہل بیت، اہل تشیع و اہل سنت بھائیو، ایک اللہ دا فرمان قرآن حکیم چوں پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ تو آدھا میرا خالق بلکہ محمد و آل محمد جئی پاک مخلوق دا خالق، ایسا بے نیاز خالق جس دی درگاہ وچ علی جیسا سلطان سجدے سر رکھ کے فخر کر کے آدھے فخرن لی ان تکون علی ربن، میرے اللہ علی نو اسے بات تے ناز ہے کہ تو علی دا رب ہے، علی تیرا عبد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی سلامت آباد رہو، پروردگار سکھ سے بہت جزاک اللہ۔ مالک الملک ارشاد فرما رہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بڑی معروف جی بابا جی آیت ہے، ہر مومن نو تقریباً یاد ہے، اس دا ترجمہ بھی یاد ہے کہ احسان دا بدلہ احسان۔ اس تو پہلے کہ میں مجلس دی چند معروضات پیش کرا، ایک فرمان جعفر الصادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ۔ تو آدھی میری فقہ دے بانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو گناہ معاشرے ایسے اگر کوئی بندہ یہ گناہ کردہ ہوئے وہ بندہ خوشبوئے جنت تو محروم رسی۔ کسی ذاکر مولوی دی غلط ہے نہیں جو بندہ ٹال چھڑے، یہ تو آدھے امام دا فرمان ہے۔ اور ایک گناہ بزرگوں ایسے جڑے تقریباً ہر دوجہ بندہ کر رہے لیکن اس نو محسوس نہیں کر رہا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا۔ مولا فرمائے نے پہلا گناہ جڑا محرومی خوشبوئے جنت دا سبب بن دے وہ ہے احسان فراموشی۔ میرے خیال نہیں سمجھ آئی تو میں کھل کے عرض کر دوں، یعنی مشکل وقت اگر کسی بندے احسان کیتے اور اس صاحب جس تے احسان ہوئے اے سوکھا ہو کے تے بھلا چھوڑے جو اس منزل تے میں نے پہنچایا کہے وہ بندہ خوشبو جنت و محروم۔ بہت مہربانی جزاک اللہ۔ کسے محسن دا احسان بھلا دینا جنت دی خوشبو تو محروم کر دے۔ دوسرا احسان، واہ کتنا تیرا طیب اور پاک مذہب ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں دوسرا گناہ جڑا بندے نو خوشبو جنت تو محروم کر دے، جڑا بندہ کسی شریف تے احسان کرے اور کر کے بار بار اس نو جتائے۔ اللہ اکبر، میرا خیال ہے ہر مومن دی سمجھت فرمان تا پہنچ گیا، لیکن میں اس نو اپنی زبان چینج کر عرض کرا کہ تیری میری فقہ دا بانی ارشاد فرما رہے کہ ساڈا غلام وہ ہوندا ہے، ساڈا شیعہ وہ ہوندا ہے جڑا کسے دا احسان بھلاوے نہیں اور کسے تے کر کے اس نو جتاوے نہیں، اے غلام جعفر صادق ہے۔ اللہ اکبر، بہت مہربانی، بہت شکریہ، مالک تاری خیر فرمائے۔ اچھا احسان کتنا ہوئے، بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے، احسان احسان ہے۔ رائی دے دانے دے برابر بھی احسان ہے تو اس نو بھی یاد رکھ۔ یعنی یہ مطلب ہے کوئی بندہ تو انو کسے مقام تے فری چائے دی پیالی پیوا دے وے تو اللہ دے قرآن دے مطابق وہ بھی تیرا محسن ہے، اس دا احسان بھی یاد رکھ۔ اگر باز امیر ہے جدہ بھی اس مقام تو گزر سے جتھے وہ بندہ بیٹھا ہو سی جائے مفت چاہ پیوائی آئی، ضمیر ضرور آکسی کہ اس بندے دا شکریہ ادا کر کہ اس بندے نے تنو چاہ دی ایک پیالی پیوائی آئی۔ بندے سے آنے ہو تے گل تے توجہ کرے آئے، اور جیڑا بندہ ایک چاہ دی پیالی مفت دے وے
اس تا شکریہ دا حقدار ہے تے جڑا یزید تے چنگل چو اللہ دا سارا دین چھڑا کے تیرے گھر پہنچاوے او حسین شکریہ دا حقدار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مہربانی. جزاک جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ مولا تھوڑی زندگی دراز فرمائے. تو اج دی اس مقدس مجلس ایک محسن اسلام دا ذکر کرنا ہے. پاک رسول نے مکہ دی زمین تو تحریک اسلام دی ابتدا کی تھی. بہت توجہ. مجلس بولن نہ لو، مجلس نو سمجھنا زیادہ ضروری ہوگا. سارا دن بندہ بوے تے شامی کوئی پوچھے چاہے کہ سونا ہے اس آگے پڑھیا تو بڑا حاصل لیکن پتہ کوئی نہیں کیا پڑھیا. خدا را رحم کرو امام حسین دی مجلس سکول اکبر دے بابے دا. یہ یونیورسٹی ہے زہرا دے پتران دی. یہ تعلیم. جی بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پھر سننا لے کمال کر چھڑی. اللہ تعالی زندگی دراز فرمائے. بس متوجہ ہو گئے ہو تو میں ذکر دا موضوع شروع کر دے. پاک نبی نے اسلام دی ابتدا مکہ دی سرزمین تو کی تھی. اور گھر جا کے قرآن مجید سورہ جمعہ پڑھ سو. سورہ جمعہ دے وچ لکھو ہے لفی ظلال مبین. جتھو آمنہ دے لال نے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا وہ معاشرہ گمراہی دی سپرلیٹو ڈگری تے پہنچے. یعنی اتنا گمراہ کن معاشرہ کہ ممبر دا تقدس اجازت نہیں دینا کہ اس ماحول نو مجلس بیان کیتا جائے. البتہ اتنا ضرور سمجھ لو کہ اتنا غلیظ معاشرہ کہ ایک بچہ پیدا ہوندے 10 باپ دعوے دار ہوندے کہ میرا بیٹا ہے. اے حالات مکہ دی سرزمین دے جنہ چپ کر کے سنے انہاں دی مہربانی، جنہ توجہ نال سنے انہاں دی ڈھیر مہربانی. لیکن ہن دو میں گھر رل جاؤ تو جملہ بڑا کمال ہے. جتھے دا باپ دعوے دار ہوندن ایک بچے دی پیدائش تے اور تاریخ دا مطالعہ کرو کوئی کسے تے ہٹ نہیں. جاؤ ویکھو بڑے 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 بندے اسے ماحول دے وچ پیدا ہوئے لیکن ارمانے جدو جوان ہوئے مقابلے اس علی نال جدی طہارت دا گواہ اللہ ہو. ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی. اللہ انہاں ہتھاں نو سلامت رکھے. سبحان اللہ. مہربانی جی سارے بولو یا اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت مہربانی. میرے پاک نبی نے ابتدائی اسلام کی تھی. بڑے بڑے لوگاں مخالفت کی تھی. سیال کوٹ آلیوں اے ویکھو میں جڑے 360 خدا دے پجاری ہن انہاں وحدہ لا شریک دی توحید سنی انہاں تے بیچارے ناراض ہونا ہی تے بڑے سخت ناراض ہوئے. جڑے سر ہلا رہے ہو اگلا جملہ تو آڑے واسطے. اے جلے 8 ہجری ہے نبی مولا علی دے ہتھو بت توڑوا کے باہر کڈن سارے تروڑ لے تے ایک کعبے دی چھت تے پہ آئی. او دا نا تاریخ نے حبل لکھے. 4 جڑے مشہور خدا لات منات عزا تے حبل. اے حبل رکھے ہوئے آنے چھت دے اتے. ان پتہ نہیں راز کیا ہے کہ مولا کہ یا رسول اللہ اتھو تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. لیکن جلے جھکی گردن تو راز دا پتہ لگ گیا. فرمایا یا علی کوئی گل نہیں آؤ ذرا میرے موڑھیں تے اپنے قدم رکھو تے اے بت تسی تروڑو. کتنا ناز کر سکتے ہیں شیعہ جو مولا علی علیہ السلام دے صدقے خدا تنو عقیدہ توحید عطا کیتا. ایک بندہ بھج پیا ہو سکا یا رسول اللہ تسی نہ جھکو علی قدم نہ رکھن مینوں اجازت دے دیو اے بت میں تروڑ دیواں چونکہ میرا ہاتھ اتھو تک بغیر کسے وسیلے دے پہنچ سکتا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں یہ کام صرف علی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے سارے علی تروڑے ایک میں تروڑا تو کیا فرق ہے. فرمایا بڑا فرق ہے. ان اللذی عبدہو لم یقدرو علا قلعہی جنہوں قل تائیں سجدے کریں دا رہے ہیں انہوں بھنے دیا شرم ناسیا.
بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، سارے بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا تھوڑی زندگی کو تو ایسے معاشرے سے میرے نبی نے اسلام دا پرچم بلند کیتا، بڑے میں تاریخی ذمہ داری نال اور شیعہ سنی کتب دی ذمہ داری نال، کسی نے لوڑ ہوئے تو میں جاسا ہی نہیں جیتے دس کے نہ جاس، بڑے بڑے لوگاں نبی دی مخالفت کی تھی، لیکن تاریخ آتی ہے 6 ہستیاں ایسیاں جنہاں نبی دی مدد کی تھی، اور اینج مدد کی تھی کہ 23 سالت اسلام زیرو تو شروع ہویا، معراج تے پہنچ گیا، معراج تو لے کے قیامت تک اسلام زندہ ہے تو 6 ہستیاں دے صدقے زندہ ہے۔ ہن اشارہ میں کرنے روز سنن والیاں نو پتہ لگ جاندا ہے، یہ 6 ہستیاں دے وچوں 3 مرد ہیں، 3 مستورات، ایک مرد اور ایک مستور نے مکہ چ نبی دی مدد کی تھی، ایک مرد اور ایک مستور نے مدینہ چ رسول دی مدد کی تھی، ایک مرد اور ایک مستور نے کربلا وچ نبی دی مدد کی تھی۔ ہائے ہائے مہربانی بھائی جڑے پہنچ گئے ہو، جڑے نو پہنچے ذرا شجرہ سماعت کرو۔ جس مرد نے مکہ چ نبی دی مدد کی تھی، اسے دے بیٹے نے مدینہ چ نبی دی مدد کی تھی۔ آئے ہائے آئے ہون پہنچے ہو بھائی، انہیں حق ہے، سبحان اللہ۔ اور جس مولا نے مدینہ چ رسول دی مدد کی تھی، اسے دے بیٹے نے پھر سرزمین کربلا وچ نبی دی مدد کی تھی۔ اور مستورات دا شجرہ ویکھو، جس بی بی نے مکہ چ نبی دی مدد کی تھی، اسے دی بیٹی نے مدینہ چ رسول دی مدد کی تھی۔ اور جس بی بی نے مدینہ چ مدد کی تھی، اسے دی بیٹی حضرت زینب القبرا سلام اللہ علیہا نے کربلا وچ نبی دی مدد کی تھی۔ انہاں 6 تو علاوہ تینوں مددگار نبی نظر نہ سی، اور انہاں دے صدقے قیامت تک اسلام زندہ ہے۔ اور میرا دل ایک ایسی موسنا دا ذکر کیتا جائے جس دا بڑا گھٹ ذکر ہوندا ہے ممبر تے، موسنا اسلام سیدۃ القریش ام المعصومین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروگرام ہے جی، سن سو، صرف زوج نبی دے ناتے نال بی بی نو نہ ویکھو جی، بسم اللہ۔ ملیکۃ العرب سیدۃ القریش ام المعصومین، نبی پاک دیاں جتنیاں بھی زوجن او ساریاں مومنین دیاں ماون، اے خدیجہ معصومین دی ماں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت مہربانی، میں راضی جناب، تہاڈی توجہ دا بہت شکریہ۔ سب تو پہلے تو 2 غلط فہمیاں جڑیاں اہل ممبر دا حق ہے کہ قوم دے بچیاں دی اصلاح کی جائے، چونکہ سکول دے سبق دے وچ بچیاں نو پڑھایا گیا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک بوقت زوجیت نبی 40 سال ہے، جبکہ تاریخ اسلام نال اس دا کوئی تعلق نہیں۔ چپ کیوں کر گئے ہو؟ میں تے کھڑا ہوں، میرے بعد بھی فاضل شخصیات حسن پوچھ لوے، اتھوں نہیں تو کسی مدرسے جو جا کے کہیں عالم دین تو پوچھ لوے کہ بی بی دی عمر مبارک کتنی آئی۔ شیعہ سنی بیٹھے ہو، توجہ نال سنے، اہل سنت دی سب تو اتھنٹک تاریخ ہے طبقات ابن سعد، اور وہ نیٹ تے موجود نے، اگر مانگی لگے تو گوگل تو بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ طبقات ابن سعد 3 جلد ہے، انہاں جڑی بی بی دی عمر مبارک لکھی ہے انتہائی توجہ۔ وہ فرمائیں کہ جس سال ابرا نے ہاتھی لے کے کعبہ تے حملہ کیتے، اس سال آمنہ دی جھولی اچ مصطفیٰ آئے نے، اور ٹھیک 1 سال پہلے خویلد دی حویلی اچ خدیجہ دی آمد ہوئی۔ آئے آئے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، اللہ تعالی زندگی دراز کرے۔ شیعہ علماء تو پھر سارے ہیں لکھیا، البتہ ہون بی بی دی عمر مبارک ہو گئی 26 سال با وقت زوجیت پیغمبر۔ ٹھیک ہے جی، مطمئن ہو جی،
دوسری غلط فہمی اور ظلم ہوئے مادر بطول نال تاریخ نے کیتے اور پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہو تاریخ لکھی گئی ہے بنی عباس کے دور وچ بنی عباس نے خریدن مولوی خریدن راوی اشرفیاں دی تھیلی دے کے جو مرضی لکھا چھڈو میں ہوں کوشش کر رہے ہیں انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو ایک علمی ایکسیڈنٹ ہوئے جس طریقے گڈیاں دے ایکسیڈنٹ ہوندے نا موٹر وے تے کتاباں پڑھ سو تے تو علمی ایکسیڈنٹ لب جاسا انہیں مولویاں دے بھی ایکسیڈنٹ ہوندے بھئی موٹر وے تے دھوندے ایک گڈی لگے نا پھر ایک نہیں لگ دی وہ پچھلے نو پتہ ہی نہیں ہے کہ کی ہو رہے وہ ایک دی جہاں تے کتنیاں لگ جاندی انہیں علمی ایکسیڈنٹ ہوندے اگر کسی مولوی نے غلط لکھیا بنی امیہ دی تھیلی لے کے تے پچھلا آیا اس آگے جی اگر لکھیا پہ میں تحقیق کرن دی کڑی لوڑ لہذا اس طریقے کئی علمی حادثات تھوڑیاں میری کتابیں موجود ہیں ہر محقق ہر دور وچ آندا رہیا جس نے آل محمد دی وکالت دا حق ادا کر چھوڑیا ہن لطف لو تو میں بڑا قیمتی جملہ جناب تک پہنچا رہا ہوں بسم اللہ جی حضور ایک صلوات پڑھ دیو آل محمد دی عظمت مٹھی پڑی ہے یار اچھی پڑھو چب آواز بلند اللہم صلی اللہ محمد توجہات میرے نال ہیں بھائی برادر محترم تشریف لے آئے لیکن انہوں نے میرے بعد خطاب کرنا ہے تھوڑی دیر میری زحمت نو قبول فرمائی سو دوسرا ظلم جڑا مادر بطول دی تاریخ نال ہویا سکول دے بچیاں تک پہنچا دیا گئیاں کتاباں چے گلاں لکھ کے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دیاں نبی پاک تو بھی پہلے 2 شادیاں دیکھو ظلم دی انتہا صرف نہیں میں شیعہ دی مجلس سمجھ کے نہ ٹال مٹول کر چھوڑے جڑے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو جاؤ تحقیق کرے کوئی شادی نہیں پاک محمد تو پہلے ملیکۃ العرب دی یہ صرف دعویٰ نہیں میں دلیل دے کے جا رہے اور دلیل میری نہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی اہل اللہ مقام احودی مولا اس دے درجات اس دعا دے صدقے مزید بلند فرمائے اور میں بندہ ویکھنا ہے جڑے دلیل سن کے چپ کر گیا وہ فرمائے نے سوائے پاک نبی دے جناب خدیجہ دی شادی کسے اور نل ہو ہی نہیں سکتی ایک ہے ہو ہی نہیں دوسرا ہے ہو ہی نہیں سکتی کیا مطلب وہ آدن جے دے صدف عصمت اللہ نے زہرا جائی امانت رکھنی ہوئے آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے اے حق کے سنندہ سبحان سبحان مہربانی جی بہت شکریہ جزاک اللہ بسم اللہ قبلہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سارے جواب دے علی ولی یا بہت مہربانی مولا تھانو سلامت آباد یا سبحان اللہ تواڈے سنن دی کیا بات ہے اللہ تساں لوگاں نو سلامت رکھے بسم اللہ او ہن 2 غلط فہمیاں دور ہو گئیاں ہن آکھو تے میں بی بی دے فضائل دیاں 2 روایات سنا دیں باقی واللہ سی ہر کہیں دا احترام کر دیں صحابہ دا اپنا احترام ہے ازواج دا اپنا ہے مگر اہل بیت دا اپنا مقام ہے جو جس دا مقام ہوئے اتھے رکھنا ہی عدل ہے اتھے نہ رکھنا ظلم ہے کوئی عربی قوانین تو واقف ہے تو عرب دے قانون ہے کہ وضع الشیء علی محلہ فہو عدل ووضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم کسے شے نو دے مقام تے رکھنا اے عدل ہے اس دے مقام تے نہ رکھنا اے ظلم ہے قرآن دا مقام ہے ریحل اتھے رکھنا عدل ہے زمین تے رکھنا ظلم ہے آؤ کن کھول کے نوکر دی گفتگو دا وزن کرے ہیں صحابہ بڑے عظیم ہیں بڑی عظمت والے بڑا مقام ہے صحابہ دا مگر صحابہ جتنا متقی ہون جتنے نیک ہون جتنے تہجد گزار ہون جتنے شب زندہ دار ہون او پاک محمد دے قدم چ بہ سکتے نا محمد دے موٹے تے نہیں بہ سکتے جو جس کا مقام ہے اور سبحان اللہ حیدری بہت
ہر زوجہ دا اپنا مرتبہ. الحمدللہ میں اہل سنت اور شیعہ دا مشترکہ ذاکر. حضرت بی بی عائشہ دا بھی بڑا مقام ہے، لیکن دو فضیلتوں تو بعد کتابہ خاموش ہیں. پہلی فضیلت ہے کہ خلیفہ اول دی بیٹی، دوسری فضیلت یہ ہے کہ ختم المرسلین دی زوجہ، تیسری فضیلت کتاب نہیں بولتی ہوں اسی کی کریں. حضرت حفظہ دا بڑا مقام ہے، لیکن تیسری فضیلت کتابہ نہیں دس دی. خلیفہ ثانی دی بیٹی، عالمین دی رحمت دی زوجہ. ہن بشک ایک منٹ چپ کر کے تے اپنی محسنہ اسلام دی فضیلت دا وزن کریا ہے. جناب خدیجہ کون ہے؟ آپ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. شوہر کون ہے؟ سید الانبیاء. داماد کون ہے؟ علی مشکل کشا. بیٹی کون ہے؟ سیدۃ النساء. جڑے حالی نہیں بولے نواسے کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ ہے مقام خدیجۃ الکبریٰ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. جیو سیال کوٹ والے، اللہ تمہاری زندگی دراز کرے. مہربانی جی. بس دو روایتاں چنگا سنے ہوئے تو وطری بھی سنا دے. پہلی روایت اور اتفاق ایسا کہ راوی بھی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ. ہون توجہ ہوئی ہے تو جی جی ٹھیک. حضرت بی بی عائشہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ جدوں دی میں نبی پاک دے گھر آئی، انتہائی توجہ، جدوں دی میں رسالت دی حویلی چاہیے، میری زندگی کوئی ایسا دن نہیں گزریا کہ جس دن رسول خدیجہ دا ذکر نہ کیتا. واہ بھائی واہ، قیمتی ذہن بیٹھے ہو، اللہ انہاں نو آباد رکھے. کوئی ایسا دن نہیں گزریا کہ جس دن خدیجہ دا تذکرہ رسول دے گھر نہ ہویا. یار بندیاں نو مسواک سنت نظر آ گیا، ساوی پٹکی نو سنت بندیاں سمجھ لیا، تے ذکر خدیجہ کرنا سنت نظر نہیں آیا. بہت مہربانی. آؤ چلو ممبر شبیر تو آج اے سنت بھی ادا ہو جائے کہ ذکر خدیجہ بھی سنت رسول ہے. خدا پاک دی قسم کتاب نہ ہوئے جو چور دی سزائے میری، اہل سنت دی نہ ہوئے تا بھی ذمہ دار. صاحب کتاب آدن بی بی عائشہ فرماندی ہے ایک دن ذکر خدیجہ سن کے تے میں پاک نبی تے سوال کر دے. اور یہ سوال سننے مجلس تا ساری یاد رکھن والی ہے، مگر یہ جملہ نقش کرنا لے. حضرت بی بی عائشہ عرض کر دی یا رسول اللہ، قریش دی ایک ضعیفہ نو بڑا یاد کر دے. جب کہ اللہ نعم البدل تو انہوں بڑیاں اچھیاں بیویاں عطا کیتیاں. حضرت بی بی عائشہ فرماندی ہے جو میں سوال کرن دی دیر آئی، کدی نہ غصہ کرن والے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا. نہیں ہون اپنے آپ تے قابو رکھی. سرخ چہرے دے نال نبی فرمایا واللہ ما رزقنی اللہ خیر منہا. عائشہ میں اس رب دی قسم جے دے قبضے چ میں محمد دی جان ہے، اللہ خدیجہ تو بہتر بیوی میں نو عطا ہی نہیں کی. ہائے ہائے کیا بات، کیا بات ہے. جیو علی والو، خدا تم سلامت رکھے. سارے بولو ہے خدیجہ تو بہتر بیوی عطا ہی نہیں. مہربانی یار، مہربانی مہربانی. بسم اللہ جی، بسم اللہ. سارے بولے یار میرے لئے گناہگار کیا بیان کر سکتا ہے فضائل خدیجہ. خدا دی قسم ہے حضرت بی بی عائشہ دے سوال دے جواب میرے نبی نے فضائل خدیجہ شروع کر دیتے. سناما دو فضائل جڑے نبی خدیجہ دے پڑے. فرمایا عائشہ کون ہو سکتا ہے خدیجہ تو بہتر؟ عائشہ آمنت بی کذبت بہن ناس. کون ہو سکتا ہے خدیجہ تو بہتر؟ جدہ پورے عرب میری نبوت نو جھٹلایا ہائی، واحد خدیجہ ہی جائے میری نبوت دا کلمہ پڑھ چھوڑے. کون ہے خدیجہ جیسے؟
میری نبوت دی پہلی مصدقہ خدیجۃ الکبریٰ. ملک جی آج بندیاں 10 روپیے مسجد نو دیونے ہون نا تے 2 باری سوچ دین پتہ نہیں اس تے لگ دین کہ نہیں لگ دین. بندے ایڈی وڈی موسم دیاں قربانیاں بھلا گئے. میں ممبر تے کھڑا، غلط بیانی جرم ہے، گناہ ہے، اور آج تک بندہ مان لی نہیں سکتا. کیمرے بندے نو بھجانی نہیں دیندے. قسم بخدا شیعہ سنی کتب وچ روایت موجود ہے جلے جنازہ ہویا نا جناب خدیجہ دا، اور پاک پیغمبر نے بی بی دے جنازے تے کھڑے ہو کے پوری امت نو اعلان کر کے دسیا، او لوگو ما قام الدین ولستقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ. او لوگو سن لو، قیامت تک کدی اسلام قائم نہ ہوندا اگر علی دی ذوالفقار نہ ہوندی، خدیجہ دا مال نہ. اسلام قائم ہے تے بہت مہربانی، بہت مہربانی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. حیدری یا بہت مہربانی. صدا جی بھائی تساں سلامت، تہاڈی کیا بات یار، کمال سن رہے ہو. اللہ تانوں آباد رکھے. پڑھ لواں 1-2 اور روایات. کمال موضوع ہے، چلو مصاحب تھوڑا پڑھ دیں بھائی، بس جملہ ضروری ہے امت تک پہنچانا. امنت بھی کاذبت بہ الناس، اس ویلے ایمان لے آئی جس لئے پورے عرب میں جھٹلایا. اے شاہ جلے عربیاں میں نے ایک درہم تو معروم کیتا، واحد خدیجہ جہاں سارا مال. مال میں بی بی دا دساں تو وقت زیادہ ہو جائے. سارا مال خدیجہ کٹھا کر کے میرے قدم میں رکھے اور عرض کی تھی، مالی مالوں کا، بیتی بیتوں کا. آمنہ دلال اس مال دا مالک بھی مصطفیٰ ہے، ہائے ہائے ہائے، اور اس خویلد دی حویلی دا مالک بھی مصطفیٰ ہے. اگر محسوس نہ فرماؤ تو اج تو بعد خدیجہ دا مالک بھی مصطفیٰ. اتنی بڑی موسم. اور میں نہیں پتا اس مجلس سے کتنے سادات سید سردار بیٹھے. تو آڈی دعا دا میں حق دارا جڑے سید ہو. سرکار فرمایا عائشہ خدیجہ تو بہتر اس واسطے بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر میں رسول دی نسل قیامت تک باقی ہے تو خدیجہ دی وجہ تو باقی ہے. ورنہ اور تک کسے زوجہ چو اولاد ہوئی نہیں. اولاد بھی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ وچو. دوسری روایت سن لو، یہ پسند آ گئی تو پھر تیسری بھی. دوسری روایت کی راوی بھی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ کدائیں رسول پاک گھر دے وچ ناراض ہو ونجن. صبح ایسے آندے رہن جی، ایسا مقام آ ونیا کہ نبی پاک ناراض ہو ونجن. میں نے ایک ایسا طریقہ لب گیا کہ سرکار فوراں خوش ہو جاندے. یار تو آڈے کام دی گل ہے تسی چپ کر گئے ہو. معاشرے ہو سکتے نبی ناراض ہون تے کم از کم راضی کرن دا طریقہ تے بندے نو آندا ہوئے تو سکھ لو بھائی. ام المومنین کو سارے شیعہ سنی سکھ لو. بی بی آدھی جدہ بھی گھر وچ ناراض ہوئے نہ غصہ کرے نہ فوراً میں کیوں جا کم کر دیا کہ نبی پاک دا غصہ اتر ویندائی فوراً خوش ہو ویندیاں. توجہ او کیڑا کم بی بی کر دیا. بی بی آدھی جدہ ہی غصہ کرے نہ میں فوراً فضائل خدیجہ شروع کر دیا. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. مہربان مہربان. ذکر خدیجہ، ذکر خدیجہ سن کے نبی خوش ہوئے. تیسری روایت ختم میری بات. تیسری روایت یہ ہے، معذرت میں لگتا میں ڈھیر پڑ گیا تے میں نے پتہ نہیں لگا ٹائم میں دس یا کوئی نہیں کسے. اچھا جی نہیں نہیں زیادتی نہ ہوئے کسی نے سارکیں دا سفر ہوندے. اللہ تمہاری زندگی دراز فرمائے. بس آخری بات، تیسری روایت دی راوی بھی اتفاق نال حضرت بی بی عائشہ. بی بی عائشہ فرماندی ہے بھئی جتھے ساڈا گھر آئی نا نال دی گلی ہے ایک ضعیف رہندی ہے، بڑی ضعیف العمر عورت رہندی ہے.
تے ساڑھے گھر جیسے لئے بھی کوئی تحفہ صحابی دے ونجنا، کوئی ذبیحہ، کوئی گوشت، مکھی، شہد، دور دراز دے صحابی مشکیزے بھر کے شہد دے پیغمبر دی خدمت دے تحفے دے جاندے ہیں۔ تاریخ جڑے پڑھ دیو تے حضرت بی بی عائشہ دی جلے بھی کوئی بارو شے آندی آئی تے نبی وچ ایک وکھرا حصہ او ضعیفہ دا کر کے او دے گھر پہنچائیں دے۔ چلو سمجھ نہ آوے سر ہلا چھڑیں دے، پڑھانا لین پتہ ہوندہ میری گل سنیں دی بھئی ہے، او ضعیفہ دے گھر پہنچا دیں دے۔ ایک دن احتجاج ہو گیا، میں سمجھ آئی تے دھرنا ہو گیا، اونا کیا سرکارے کون ہے جیڑی شے بارو آندی ہے او دا حصہ او دے گھر جا رہے، سرکارے کون ہے جیڑی ساڑھے ویڑے دے ہر مالج حصہ دار۔ لطف لوے آخری بندے تائیں آخری بات، پیغمبر نے ایک دن نوکر کنیز بھیجی کہ جاؤ اس مومنہ نو بلا کے میری حویلی اچھ لے آؤ۔ او مومنہ آ گئی، ایدہ تلق سنن نال نہیں ویکھن نال ہے۔ نبی پاک بھی تشریف فرما، ازواج مطہرات بھی تشریف فرما، کھلا دروازہ حویلی رسالت دا تے او بڑھڑی عورت داخل ہوئی۔ نبی پاک نے اس نو آندیاں ویکھیا، اپنی کملی مبارک جدیاں اللہ قرآن اچھ قسمہ چارے سرکار نے لا کے زمین تے بچھا دیتی، فرمایا مومنہ ایتھے بہ جا، مومنہ ایتھے بہ جا، سر چاہو مومنہ ایتھے بہ جا۔ بول پئیاں بیویاں، سرکارے ہے کون؟ فرمایا یہ وہ ہے جو مکہ میں خدیجہ کی سہیلی ہوا کر۔ آئے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مہربانی یا بہت جی کرا۔ او میں نے کسی اور مجلس تے ساتھ لوے ساری سنا دے سے اللہ دی قسم میں کوٹ مومن پہنچنا ہی بھائی دا حکم ہی وہ بھی میرے علی مولا علی مولا علی مولا علی اور معتبر علماء لکھا ہے کہ سرکار جناب خدیجہ دا جس ویلے انتقال ہو گیا تے صحابی کٹھے ہو گیا، یا رسول اللہ اتنے بڑے احسان کر گئی خدیجہ، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اسی خدیجہ دے احسان دا بدلہ دے سکی؟ ہاں فرمایا انتظار کرو، ایک یہ جا وقت آسی کہ تون خدا خدیجہ دے احسان لہاون دا موقع دے سی، پوری ذمہ داری میں۔ عبدالرزاق موسوی المقرم جے عالم نے لکھا کہ یکم شعبان آئی، علی دے گھر مسافر شام آئی، واہ بھائی واہ، غلافت سورہ مریم نو لپیٹ کے میرے مولا امیر مسجد چلے آئے، پوری ذمہ داری نال طالب علمہ پیغمبر دے ہتھاں تے رکھیا، یا رسول اللہ اللہ نواسی عطا کیتی نے، اس دا نام خود رکھو۔ تھوڑا جا غلاف ہٹایا میرے نبی نے، فرمایا یا علی ہازہی زینب۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی کتنا درد ہے اس نام میں کہ ہر بندے دی بھا نکل گئی۔ یا علی یہ دھی باپ وسط زینت ہو سی، اور توجہ کرے جنہیں سارا مضمون سنے، قسم بخدا میری اکھا دے پڑے ہوئے لفظ نہ ہوندے کدی جرت نہ کریں دا۔ این رسالت نے اپنے ہتھاں تے اے مصائب دا قرآن بلند کیتا اور فرمایا میری امت روز جو پوچھ دے آئے کہ خدیجہ دے احسانہ دے بدلے دا طریقہ کیا ہے، فرمایا ہازہی مسیل الخدیجہ، اے میری دھی ہم شکل خدیجہ ہے، اگر خدیجہ دے بدلے دیمنے نے میرے بعد میری زینب دا حیا کرے آئے۔ واہ بھائی واہ، اے ہی مقصد ہوندہ یار، میں ضروری سخت پڑھا تھا تسی رومنے تو آڈے کل پچھ دا شیعہ سنیو جے دا احترام نبی منگ گئے ہن، کیا امتیاں ہو دا احترام کیتا؟ اتنا احترام ہویا
کہ جس دا نام نانے زینب رکھیا ہائی امت او دا نام مسافر شام رکھ چھوڑ. آفرین آفرین. بس ایک یا ایک دو جملے برادر محترم نو ممبر دیواں. جس دا نام زینب آئی او دا نام ام المصائب ہو گیا. آ گئی ہے سارے دکھ نبھا کے نانے دے شہر دے باہروں. چونکہ ملک صاحب ایک جملہ چھوڑے تو میں وہ پڑھ دینا. پوچھے تھکی ہوئی سفران دی سجادے جڑا شہر آئے ہاذا بلد من ایل بلاد. سجادے کیڑا شہر ہے؟ فرمایا مدینہ تو جدنا. پھر ساڑے نانے دا مدینہ ہے. ہائے میرا اللہ بہت مہربانی جڑے بندے توجہ کر رہے ہو اللہ تو اجر عظیم عطا کرے. نانے دا مدینہ کیا تھکیو ہے مسافر وطن دے نیڑے آمن تو خوش نہیں ہوندے. اے پہلی مسافر ہے 18 بھراواں دی بہن جڑی وطن دا نام سن کے خوش نہیں ہوئی. اچھیاں ڈھائی مار کے رونی ہے رو کے آدھی سجاد میں کیڑے بھرا دے بوئے تھے ویسا. سجاد میرے تو 9 بھرا کربلا مارے. واہ بھائی واہ. اللہ اس مجلس تے رحم کرے. اللہ انہاں آوازاں تے رحم کرے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھلا انہیں بھئی ایک دو جملے توجہ کرے آئے. چٹیاں داڑیاں لے بندے جڑے جاڑا سے مرحوم نو سن دے آئے قبلہ جدہ مجلس پڑھ دے آئے نا تو ایو جملہ ضرور پڑھ دے آئے کہ بی بی پاک نو ایک کھجور دا درخت نظر آیا. او دے نال علی دی دھی پیشانی لا کے بہ رہی. ایک مجلس جو بندہ کھڑا ہو کے آدھے جاڑا صاحب کیوں جی روایت پڑھی نے تھکے ہوئے مسافر تا پشت دی ٹیک لا باندن. تُساں فرمایا عباس دی بہن پیشانی لا بیٹھی جڑے ماتمی ہو جاڑا فرمایا نہ آپ رو نہ میں نہ روا. کانڈ دی ٹیک او لیندے جدی کانڈ سلامت ہوئے. مرحبا اے او مظلوم ہے جنو بھرا دیا قاتلہ شام تائی مارے. آفرین آفرین. قدا نہ رو اپنے انو جڑے بی بی پاک نو روندے پیو. بس سزادارو خیمہ لوائس سجاد خیمہ لوا اسے حال چونیا تجڑے جیندے ودن او بھی مر ویسے. سجاد میں خیمہ جبانیاں جی کران اللہ اکبر. اللہ تیرے ماتم چاچا قبول فرمائے. دل دکھ دے تا زبان تے ہی ہو جائے لفظ آندے نا. قسم بخدا 20 سالاں بعد بھی دھی پہ کے شہر چاہوے نا وہ پوچھ دی نہیں ہے کیڑا شہر ہے. اینج مارے آئے نانے دی امت زہرہ دی دھینو پوچھ دی کھڑی آئی سجادے کیڑا شہر آگے. مرحبا مرحبا. آفرین آفرین بھائی. اللہ انہاں آوازہ تے رحم کرے. بس مک گئی میری پڑھائی. 2 نقشن سمجھ آگئے تو ای کافی ہو راسن. پہلا تیتے میر انیس دا بڑا دکھی جیا جملے کہ جلے ڈٹھی سنا نانے دی قبر اتھائی خیمے دے وچو کھڑی ہو کے تے اندائیں ودھائیاں سے تے آدھی نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں. واہ بھائی واہ. جڑے معرفت علیہ ازادارو نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں. نواسی تھی جو آپ کی وہ زندہ میں مر گئی. واہ بھائی واہ. نانا اٹھی حسین ملن آئی زینب شام اچ مر گئی. آفرین بھائی. ہو گئی میرے حصے دی عبادت. پہنچ گئی نانے دی مزار تے. اتھے 5 پڑے مرثیے. ہر مقتل دی کتاب نے وہ مرثیے لکھن. میں تو وہی سنا دینا کوئی ضروری ہے. میں اپنا پڑھا تو شاید اتنا اثر نہ ہو سی جتنا عباس دی بہن دے مرثیے دا اثر ہو سی. نانے دی مزار تے پہنچی. پہلا جملہ کیسی یا جدی رسول اللہ انی نائیت الیک الحسین. نانا میں حسین مرائیاں. پڑھنے میں صرف بی بی دے مرسی ہے. آدھی کلہ حسین نہیں مرا آئی. آدھی نانا اموالنا مغزوبتن. نانا 11 دی رات برکے لٹے گئے.
مرحبا مرحبا جڑے مذہب وچ ماتم ثوابے کوشش کرو میری سین دے مرثیل دوجا مرثیہ پڑھیا اموالنا مغصوبتنا نا چادر لٹیاں گئیاں تریا جملہ دیے رجالنا مقتولتن نا ساڑے سارے مرد مارے گئے وطا دی اطفالنا مذبوحتن نا نکے نکے بچے ذبح ہو گئے جڑا حالی نہیں رو سکیا چوتھے مرثیے تے نبی دی قبر ہل گئی ہے آدھیے عیوننا مجروحتن نانا قبر تو بہرا نانا دھیاں دی حالت ویکھ او نانا ساڑی بینائی مک گئی ہے بھلوی اجرکم علی اللہ آخری لفظ دعا پہ دینا کوشش کریں نا میں کتاب دے جملے پڑھا اٹھی کھڑی ہے دیا دیئے نانا مرد مارے گئے بچے ذبح ہو گئے چادرہ لٹیاں گئیاں دھیاں دیاں اکھا زخمی ہویاں سید معاف کرے آئے آدھیے نانا اتھے غیر محرم آ گئے نانا قیویلے راتی آسا او نانا میں چادر لہزا او نانا میں نو نیزے لگ دے رہے نانا تیری دیدہ سر خدای متعالی ذکر کے